سورہ البقرہ قرآن کے پہلے، دوسرے اور تیسرے پارے میں دوسری مدنی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے، اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے۔ ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب۔ اور پورب و پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی، پاکی ہے اسے، بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں۔ نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی، ان کی سی بات، ان کے دل ایک سے ہیں۔ بے شک ہم نے نشانیاں کھول دی یقین والوں کے لیے۔ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی ضیاءکار یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑھائی دی۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہوگی، اور نہ اس کو کچھ لے کر چھوڑیں، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے؟ فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے، اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں۔ فرمایا اور جو کافر ہوا تھوڑا برتنے کو اسے بھی دوں گا، پھر اسے عذاب دوزخ کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیویں یعنی بنیادیں، اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی ہے سنتا جانتا۔ اے رب ہمارے اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والے، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ اے رب ہمارے اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے،
اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔ جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ۔ عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا، ایک خدا، اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں۔ یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے۔ تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے۔ ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں۔ پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں۔ تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ ہم نے اللہ کی رینی یعنی رنگائی لی، اور اللہ سے بہتر کس کی رینی یعنی رنگائی، اور ہم اسی کو پوچھتے ہیں۔ تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں۔ بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے۔ تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور خدا تمہارے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب پچھم یعنی مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ اور اے محبوب تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت یعنی ضائع کرے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان، مہر یعنی رحم والا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں۔ اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا
بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار یعنی ظالم ہوگا۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔